یہ مرتبہ، یہ شہرت کیسے ملی؟ اب بچی کے الفاظ سنیے. بچی کہتی ہے چچا میں اور تو کوئی کام نہیں کرتی، ہاں ایک کام کرتی ہوں، اٹھتی ہوں تب بھی نبی پر درود پڑھتی ہوں، بیٹھتی ہوں تب بھی نبی پر درود، اٹھتی ہوں تب بھی حضور پر درود پڑھتی ہوں، بیٹھتی ہوں تب بھی درود پڑھتی ہوں. درود کو کثرت سے اپنے دامن سے باندھ لیجئے. سنیے اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر بارہا نماز کا حکم دیا. یہ نہیں کہا کہ پڑھو، فرمایا گیا قائم کرو. پڑھنے اور قائم کرنے میں بہت فرق ہے. یہ اس کی بات میں اگر بندہ چلا جائے تو کام لمبا ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں پر فرمایا نماز قائم کرو. اب پوچھئے کہ یا اللہ ہمیں تو تو نے حکم دیا نماز کا، کیا تو خود بھی پڑھتا ہے؟ اللہ کہے گا جی نہیں. اب پوچھئے یا اللہ ہمیں تو تو نے زکوٰۃ کا حکم دیا، کیا تو خود بھی دیتا ہے؟ پوچھئے کہ یا اللہ ہمیں تو نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، ہمیں تو نے حج کرنے کا حکم دیا، کیا تو بھی کرتا ہے؟ جواب آئے گا نہیں. مولا تو پھر ہمیں جو حکم دے رہا ہے، اللہ فرمائے گا اے میرے بندے یہ جو میں نے ارکان تجھے بتائے ہیں ان میں تیرے ساتھ میں کسی میں شریک نہیں ہوں، لیکن ہاں سن، ایک عبادت ایسی ہے، ایک جگہ ایسی ہے کہ میں بھی تیرے ساتھ شریک ہوں. کون سا مقام ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے میرے فرشتے، بے شک میرے فرشتے اور میں رب اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں. اے ایمان والو تم بھی بھیجا کرو. ایک مقام ایسا ہے جہاں پر اللہ فرماتا ہے میں آپ کے ساتھ شریک ہوں. اور سنیے مثنوی شریف کے اندر مولانا روم لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک شہد کی مکھی آئی تو آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے شہد کی مکھی بتا تو شہد کیسے میٹھا کرتی ہے؟ شہد کیسے میٹھا کرتی ہے؟ مکھی کہتی ہے یا رسول اللہ میں دن بھر کڑوے پھول چوستی ہوں، طرح طرح کے پھول چوستی ہوں. یا رسول اللہ میں ہر باغ کے اندر ہر پھول کو چوستی ہوں، کڑوے رس ہوتے ہیں. میرے کریم نے فرمایا کہ تو شہد کو کیسے میٹھا کرتی ہے؟ مکھی کہتی ہے اللہ کے رسول میں کوئی اور کام تو نہیں کرتی، جب پھولوں کے رس چوس کر میں اپنے چھتے کی طرف لوٹتی ہوں. اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، اے امام الانبیاء میں اور تو کوئی کام نہیں کرتی، بس صرف آپ کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتی رہتی ہوں، درود و سلام پڑھتی رہتی ہوں. کرم جس میں آل نبی کا شریک ہوتا ہے وہ لاکھ بگڑا ہوا کام وہ ٹھیک ہوتا ہے. درود آل نبی کی یہ فضیلت ہے کہ خود لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے، خود لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. اب پڑھیں، اتنی باتیں میں نے آپ کو بتا دی، اب پڑھے درود مزہ آ جائے تاکہ پتہ لگ جائے کہ آپ بٹاڑ کے مقام پر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور در و دیوار یہ گواہ بنتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا. پڑھیے صلی اللہ علیہ تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ نا اس طرح نہیں، تھکے ہوئے نہیں بیٹھنا، شاہ شیر لے کے بیٹھے. پڑھ لیجیے تو شاہ خوباں
की गलियां हैं। जनाब अदी बिन हातिम नामी शख्स हजरत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप भी मदीने के अंदर मौजूद हैं। अदी बिन हातिम अपने बाप की सखावत के चर्चे बयान कर रहा है। लोगों का हुजूम देखकर हजरत इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ले गए। आगे देखा कि अदी बिन हातिम अपने बाप की सखावत के चर्चे बयान कर रहा है। जनाबे कह रहा है जनाबे वाला कि मेरा बाप इतना बड़ा सखी है, उसके पास एक हवेली है, उसके 8 दरवाजे हैं। अगर कोई सवाली सवाल करे मेरा बाबा उसे पहले दरवाजे से भी दे देता है। वही सवाली अगर पलट के दूसरे दरवाजे पर आए मेरा बाबा उसे फिर से देता है। अगर वही सवाली यहाँ तक के 8 दरवाजे तक चला जाए मेरे बाप ने कभी झिड़क नहीं मारी, मेरे बाप ने कभी गुस्सा नहीं किया, मेरे बाप ने कभी इनकार नहीं किया, किसी नौकर से नहीं कहा तो उसे उठकर दे दे, बल्कि खुद अपने हाथों से उठकर दिया करता था। इमाम हुसैन इमाम आली मकाम फरमाते हैं ऐ अदी बिन हातिम ये जो तू सखावत के चर्चे बयान कर रहा है ये कमाल सखावत नहीं बल्कि ये तो नक्शे सखावत है। ये कमाल सखावत तो नहीं है तो नक्शे सखावत है। सामने दिए एहतशाम जरा तवज्जो फरमाना। अब एतराज बना, मैं अगर एतराज करूं जनाब फरीद साहब ये माइक ठीक नहीं, जनाब फारूक साहब आपने यहाँ से इस तरह नहीं करना था, इस तरह करना था। ये इनका एतराज बनता है कि हजरत अगर ये इस तरह नहीं तो फिर किस तरह होना चाहिए। मेरा वजदान ये कहता है कि अदी बिन हातिम ने भी यही कहा होगा ऐ इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर ये कमाले सखावत नहीं ये नक्शे सखावत है तो बताइए ना फिर कमाले सखावत क्या होगा। हज़रत अल्लाहु अकबर कबीरा हजरत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अदी मैं तुझे बताता हूँ कमाले सखावत क्या है। तेरे बाप के पास 8 दरवाजे हैं, एक हवेली है। आ नजर मेरे नाना के घर चल, मेरे नाना के पास तेरे बाप जितनी बड़ी हवेली भी नहीं, मेरे नाना के पास तेरे बाप जितने 8-10 दरवाजे भी नहीं। हाँ हाँ एक कच्चा सा मकान है, एक दरवाजा है। और अदी बिन हातिम उस पर भी बोरी लटकी रहती है। लेकिन अदी बिन हातिम सुन ले जो भी मेरे नाना के दरवाजे पर आ जाए एक बार सवाल करता है मेरा नाना उसे इतना देता है कि कयामत तक उसे फिर मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मेरा वजदान ये कहता है कि अदी बिन हातिम ने भी कहा होगा कि न बन सकी है तो शाहे खूबा उम्मुल किताब तेरा तू शाहे खूबा तू जाने जाना तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। तेरे मेरे नबी को जब अल्लाह करीम ने मेराज कराई, तेरा मेरा नबी जब लामकानों के सफर पर गया, अल्लाहु अकबर कबीरा जरा तवज्जो फरमाना। साथ में हजरत सैयदना जिब्रील अमीन है। सिदरा के मकाम पर जिब्रील रुक जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इससे आगे में एक बालिश्त भी नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते भाई? जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह अगर इससे आगे मैं एक बालिश्त भी बढ़ा अल्लाह ने मुझे जला देना है, क्योंकि ये मेरा आखिरी मकाम है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। तवज्जो रखना सामीनो हजरात, अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदना जिब्रील अमीन से तेरे मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील याद करना वो जमाना, याद करना वो लम्हा, याद
یاد کرنا وہ گھڑی جب تیرے میرے جد امجد کو جناب والا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں پھینکا گیا تو آسمانوں کی بلندیوں سے تیز رفتاری کے ساتھ زمین پر اترا جب حضرت جناب خلیل اللہ کے پاس پہنچا تو نے انہیں بچانا چاہا حضرت ابراہیم نے انکار کیا تو نے ایک بات کہی تھی میرے جد امجد سے کہ اے ابراہیم خلیل اللہ اے اللہ کے خلیل اگر کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں مجھے بتا دیجئے میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں پر کوئی نہیں جا سکتا یہ جبریل نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تو جبریل کہنے لگے کہ اے ابراہیم خلیل اللہ مجھے آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں نا تو آپ بتائیں جس طرح ہم اگر کوئی کام ہمارا کسی عدالت میں یا تھانے میں نہ ہو رہا ہو تو ہم کسی بڑے بندے کو پکڑتے ہیں کہتے ہیں یار اس سے کام ہو جائے گا تو جبریل امین حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کہنے لگے کہ آپ بتا دیں کوئی اگر پیغام دینا چاہتے ہیں تو میں اس جگہ پر جا سکتا ہوں جہاں پر کوئی نہیں جا سکتا سامعین و حضرات ذرا توجہ فرمانا جبریل امین نے جب یہ بات کہی اللہ کے محبوب نے فرمایا جبریل یاد ہے تجھے وہ زمانہ یاد ہے وہ گھڑی یاد ہے وہ لمحہ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ یاد ہے حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے جبریل دیکھنا پھر آج جہاں پر تیری انتہا ہو گئی آج جہاں پر تو جا سکتا تھا دیکھنا پھر آج محمد عربی وہاں جا رہا ہے جہاں تو بھی نہیں جا سکتا یعنی آج حضور جہاں پر جبریل کی انتہا ہوئی وہاں سے میرے مصطفیٰ کے سفر کی ابتدا ہوئی یعنی جبریل رک گئے اور حضور آگے چلے اب توجہ فرمائیے گا جبریل نے بھی فرشتوں کو بلا کر کہا ہوگا او فرشتوں سارے آ جاؤ بغض نہیں رکھا معلوم ہوا جبریل خوش ہوئے بغض رکھنا شیطان کا کام ہے خوش ہونا فرشتوں کا کام ہے جبریل خوش ہوئے فرشتوں کو بلایا گویا میرا وجدان یہ کہتا ہے جبریل نے بھی کہا ہوگا کہ نہ بن سکی ہے اب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ